السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک گاڑی میں باندھے وہ ایک آ گئی گاڑی رستہ سے پہلے تو جو ہمارے بھائی میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سارے کی تشریف لے جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت بھی لگ جائے علماء کی آمد میں، اس لیے آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ حضرات ادھر سائے کی طرف تشریف لے جائیں، اس لیے کہ الحمدللہ اس اجتماع کے اندر علماء بھی ہیں اور چھوٹے اور بڑے بھی ہیں، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ سائے میں تشریف رکھیں۔ جب آپ سے کہا جائے گا نکلنے کا تو نکل جائیں۔ ابھی آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ سائے میں تشریف رکھیں تاکہ کسی قسم کی صحت مندی کے اعتبار سے آپ کو نہ ہو، لہٰذا آپ حضرات سائے میں تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے اور اس سے قبل مولوی ساجد صاحب نے بھی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے جو ہدایات دی، ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا اور ان کو دانتوں تلے دبانا اور یہ سمجھنا کہ ان ہدایات کے نتیجے میں ہی یہ استقبالیہ پروگرام انشاءاللہ کامیابی کی اوج ثریا تک پہنچے گا، تو یہ اسی بنیاد پر آسان ہو سکتا ہے کہ ہم ان انسٹرکشن پر اور ان ہدایات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے مقاصد بیان کیے گئے کہ ہم علماء کے استقبال کے سلسلے میں اس شادی ہال کے اندر یا روڈ پر جمع ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ ہدایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے کہ راستوں میں بیٹھنے سے اور راستوں میں کھڑے ہونے سے بچو، اس لیے کہ یہ ان تمام کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جو نیکیاں اس سلسلے میں انسان کے حصے میں آ رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک والجلوس فی الطرقات اس طرح کے الفاظ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائے ہیں کہ راستوں میں کھڑے ہونے سے اور راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ بھی ہدایات ہیں یسروا ولا تعسروا۔ دو صحابہ کرام کو کسی خاص موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مہم کی خاطر بھیجا تھا، اس موقع پر فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا اور لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو متنفر کرنا۔ متنفر کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہم لوگوں کے راستے میں آئیں، ان کے مرور میں، ان کے گزرنے میں کسی طرح کی پریشانی کا ہماری وجہ سے سامنا ہو، یہ اسلام کی ہرگز ہمارے لیے تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح ہدایات اپنے ماننے والوں کے لیے دی ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہاں علماء کے اکرام کے لیے اور ان بڑے عالم دین کی گویا کہ ایک طرح سے ان کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس کے مقاصد میں سے اور اس کی حکمتوں میں سے اور اس کی تفہیم اور اس کے سمجھنے کی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے علاقے کے جو لوکل علماء کرام ہیں جن کا تعلق اپنے قرب و جوار سے ہے، ان کا بھی اکرام کریں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ہر خاص عام تک پہنچانے والے ہیں۔ علماء کے ذریعے سے ظلمتوں کو چاک کیا جاتا ہے، علماء کے ذریعے سے اندھیروں کو روشنی کے ذریعے سے چھانٹا جاتا ہے، علماء کے ذریعے سے گویا کہ دین پر جس طرح کے شبہات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں ان شبہات اور شکوک کو فروغ اور دور کیا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام کا کردار رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عزت کے اور اس کی تکریم کے حصے میں سے یہ ہے کہ ہم علماء کا، حافظ قرآن کا یا مقسط انصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کریں۔ یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا اکرام گویا کہ رب کائنات کا ایک اکرام اور اجلال اور اعزاز ہے، لہٰذا ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں اور یوں ہی سرسری طور پر نہ گزریں،
اس کے علاوہ ہمارے سامنے اس طرح کی ہزار مثالیں ہیں کہ کوئی عالم دین کسی سرزمین سے گزرا تو پورا کا پورا شہر اس کے استقبال کے لیے اور اس کو مرحبا کہنے کے لیے سڑکوں پر نکل آیا۔ اور علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کا استقبال یا علماء حدیث جنہوں نے 70,000 کلومیٹر کے سفر علم کی تلاش میں اور علم کی جستجو میں کیے، جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکلتے اور ایک طرف سے دوسری طرف ان کو آنا ہوتا تو گویا کہ لوگ پھول نہیں بلکہ اپنی پلکیں بچھا دیتے ان کے انتظار میں، ان کی اکرام میں، ان کی تعظیم میں اور ان کی عظمت کی بجاوری میں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے معمول سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو بچیاں ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہی تھی کہ بدر کامل ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں اور جن کے نبی ہونے کی اطلاع ہمیں دی گئی تھی اس نبی کی ہمارے یہاں آمد ہے، اور لوگ استقبال میں کئی کلومیٹر تک نکلتے جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا۔ تو یہ اس کو ہم اگر یہاں استقبال میں یا علماء کی تعظیم کے سلسلے میں کھڑے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ہم علماء کا وقتی طور پر اکرام اور اجلال نہ کریں، حالانکہ اس بات سے مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یا اس طرح سے اپنا اکرام کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ حضرات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گزریں تو آپ سلام کریں۔ یہ عام طور پر یہ ہدایات شریعت کی طرف سے ہیں کہ علماء کا اکرام ان کے علم کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ان کے زہد و تقوی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور ان کی شرافت نفسی اور اعلیٰ نسبی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو اس کا حامل ہو، جو قرآن مجید کا حامل ہو یا شریعت کے اسرار و رموز کا حامل ہو اور جو اپنے اندر علم دین کا حامل ہو اور جو اپنے اندر میراث نبوت کو رکھے ہوئے گھوم رہا ہو اور ادھر سے ادھر اس دعوت کو پہنچا رہا ہو، اس کا اکرام خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا جائے۔ ابھی حدیث بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو ان کی مقام ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی عظمت ہے اور جو ان کی لوگوں کے ذہن و دماغ میں قدر و منزلت ہے یا ان کا جو علمی پایہ بلند ہے اس کے اعتبار سے ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کو سراہوں پر بٹھایا جائے، اس لیے کہ صاف ستھرے دین کو ہم تک پہنچانے والے یہی علماء ربانیین ہیں۔ اور اسی طرح کی غضب لگتی ہے، کوئی فتنہ اپنا سر باہر نکالتا ہے اور فتنے کے طور پر اس کی سرگوبی کے لیے یا اس کو اس کے بل میں اس سانپ کو اس کا پھن کچلنے کے لیے یا اس کے بل میں اس کو واپس بھیجنے کے لیے ہمارے یہی علماء کرام کا کردار ہر وقت اور ہر زمانے میں نمایاں رہا ہے۔ لہذا اسی کا کوئی بڑا اور اسی کا کوئی میر کارواں ہمارے یہاں تشریف لائے تو اس کا اکرام اور اس کی عزت اور اس کے اجلال میں ہمیں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کرنا چاہیے بلکہ مکمل طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ گاڑی کھڑی ہے بس اسٹینڈ پہ، ذرا اس کو کہہ دیں کہ وہاں آگے پارکنگ ہے اور یہ گاڑیاں بھی اندر کر لیں۔ یہ جو حضرات ہمارے مہمانان نظام باہر سے تشریف لائے ہیں وہ اپنی اندر جو گاڑیاں آ رہی ہیں انہیں بھی اپنی ترتیب کے حساب سے اور ڈائریکشن کے حساب سے ہی کھڑا کریں۔ دوسرے یہ کہ سڑک کے پار جن بھائیوں نے اپنی بائکوں کو لگا دیا ہے ان سے خصوصی درخواست ہے کہ آگے چل کر وہاں باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے بائکوں کو کھڑا کرنے کا، تو لہٰذا وہاں اپنی بائکوں کو آپ لے جائیے۔ اور یہاں کسی طریقے سے اگر بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے اور یہ گاڑیوں کا جم غفیر ہوتا ہے تو اس سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے بھی اور دیگر حضرات کے لیے بھی، اس لیے آپ حضرات سے یہ خصوصی درخواست کی جا رہی ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں انتظامیہ کے لیے یا استقبال کرنے والوں کے لیے یا آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے افراد کے لیے کسی طریقے سے ہم دشواریاں پیدا نہ کریں تاکہ ہمارے لیے مزید کسی طرح کی اللہ نہ کرے الجھن۔ تو لہذا بات یہاں چل رہی تھی کہ علماء کا اکرام ہمیں ہر چھوٹے بڑے عالم کا، چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور آپ کی میراث کو لیے گھوم رہا ہے، اس لیے اس کے
اس کے علم کے اعتبار سے اور اس کے دین کے اعتبار سے اگر ہم اس کا اکرام اور اعزاز کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق گویا ہم رب کائنات کی، رب ذوالجلال کی اور خالق کائنات کی تعظیم اور تقریب ہم کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اس میں کسی طرح کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑیں۔ لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا، کسی طریقے سے ہم کسی کی پریشانی کا باعث اور سبب نہیں بنیں گے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جب مسلمانوں کا کوئی بڑا اور ان کا دھرم گرو اور کوئی دین کا گویا کہ اٹھانے والا اور حامل دین اور حامل قرآن اور حامل نبوت کہیں سے گزرتا ہے تو اس کے ماننے والوں کا وتیرہ اور طریقہ اور اس کی بلند اخلاقی یہ ہوتی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، سہولتیں پیدا کرتے ہیں، کسی طرح کی دشواریاں پیدا نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ہر طرح سے سہولتیں پہنچاتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ لائق عمل بنے اور لوگ اس کے ذریعے سے سیکھیں۔ خاص طور سے جس طریقے کا مینجمنٹ ہم نے سیکھا ہے بھوپال کے اجتماع سے، اور یہ گویا کہ دیگر ہندوستان کے تمام قبائل اور طبقات کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لوگوں کی طرف سے اور دیگر طبقات کی طرف سے یہ گزارشات کی جاتی ہے کہ جو والنٹیئر وہاں تشریف رکھتے ہیں ان حضرات کو یہاں بھی بھیجا جائے تاکہ اس طرح کے پروگرام کو جن میں غفیر تعداد اور جن میں غفیر ہوتا ہے اور بڑی تعداد جن کے اندر شامل ہوتی ہے ان کو بہترین طریقے سے مینیج کیا جائے، مینجمنٹ کے اندر سدھار ہو۔ لہٰذا ہم بھی انہی کو دیکھتے ہیں اور اسی طریقے کو ہم یہاں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ گزارش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے، خاص طور سے ہم ہمارے اپنے نہیں بلکہ برادران وطن جو یہاں سے گزر رہے ہیں ان کو کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو۔ اگر ان کی مائیں بہنیں یہاں سے گزرے تو ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ راستے کے حقوق میں سے یہ بتایا گیا ہے ایک سائڈ کھڑے ہوں یا بیٹھیں اور راستوں میں باتیں کرنے سے بچیں۔ اس کے علاوہ اپنی نگاہوں کو حسب البصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی رہنمائی سے پتہ چلتا ہے کہ جب پردہ نشین خواتین گزرے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تاکہ سائلنٹلی یہ پیغام ان تک پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور علماء کا اکرام کرنے والے، ان کی تعظیم میں کھڑے ہونے والے اور ان کو ان کے مقام کو پہچاننے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی دل کے اندر کسی طرح کا میل پیدا نہ ہو اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ فلاں حضرات راستے پر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی نگاہوں کو دراز کر کے اس طریقے سے وہ راستے کی گویا کہ اس کی ڈائریکشن کو اور اس کی ہدایات کو نہیں مان رہے تھے۔ لہٰذا اس طرح کا کوئی دھبا ہم پر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جڑنے کو قبول فرمائے اور یہ ایک طرح سے سنگین ثابت ہو ہماری پوری زندگی کے اندر کہ جب بھی کوئی عالم دین یہاں سے گزرے اور ہمارے گلی کوچے سے کوئی چھوٹا بڑا مولوی گزرے تو کم از کم ہمیں اس استقبال کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں کا کوئی عالم ہے، عالم دین ہے، اس کا بھی اکرام کیا جائے، اس کی بھی تعظیم کی جائے، اس کو بھی سراہوں پر بٹھایا جائے، اس لیے کہ یہ دین کے حامل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو اپنے کلیجے میں اور ذہن و دماغ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے سلسلے میں دور دراز ملکوں کا اور ممالک کا سفر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ اسپرٹ ہم یہاں سے لے کر جائیں اور یہ روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم علم کا اور اہل علم کا کسی طریقے سے ان کے درجوں کے مطابق اور ان کے مقام کے مطابق ان کا استقبال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جڑنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں گویا کہ پسینہ بہانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو اپنے کام کاج مؤخر کر کے آئے ہیں یا آگے ٹال کر آئے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانیاں نصیب فرمائے اور اس ذریعے سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اب یہاں سے کوئی عالم دین گزر رہا ہے، مرد کامل گزر رہا ہے، جن کو واقعی مرد کہنے کا حق ہے وہ ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہمارے سرخیل ہیں، ہمیں ہدایت کریں تو ان کی باتوں کو مانیں۔ جب وہ یہاں سے اس طرح کے افراد گزر رہے ہیں کیا پتا کہ ہم پر ان کی نظر پڑ جائے یا ان کے دل سے اس علاقے کے لیے ان کے دل سے کوئی دعائیہ لفظ اور دعائیہ جملہ نکل جائے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہو، بڑی وقت خدا کی نگاہ میں ہو اور پھر اس کی بنیاد پر
हमारे बहुत सारी हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाए, और इस तरीके से अगर हम करेंगे और इस इस्तेज़ार के साथ करेंगे और इन कई कई बातों पर अमल करते हुए और दीगर उलमाए रब्बानियीन की बातों पर अमल करते हुए हम इन तमाम की तमाम डायरेक्शंस पर और हिदायत पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ये हमारे लिए दुनिया में भी फायदेमंद साबित होंगी हिदायत, और इंशाअल्लाह आखिरत में जब मरने के बाद हमें पता चलेगा कि तुमने किसी आलिम दीन का इकराम किया था, लिहाजा उस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस कदर अजर अजीम और सवाब जजील अल्लाह ताला ने आखिरत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। माला ऐनुन रात वला उज़ुन समिअ वला खतर अला क़ल्बि बशर की जो ताबीर है, इंशाअल्लाह वो सच्चे तौर पर दिल की आंखों से और जन्नत की आंखों से इस बात का मुशाहदा हम उस यौम आखिरत में और उस दूसरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन कही गई बातों पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। हमारे मौलाना रफीक साहब नदवी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपसे कलाम किया और कुछ हिदायत दी। मैं सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात धूप में खड़े हैं वो बराए मेहरबानी